بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناشکری کا انجام۔ کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے ایک سرسبز و شاداب وادی میں ایک بستی آباد تھی، جہاں کے لوگ سادہ دل، محنتی اور قناعت پسند تھے۔ وہ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتے اور جو کچھ اللہ زمین سے نکالتا اسی پر راضی رہتے۔ ان کے دلوں میں شکوہ کم اور شکر زیادہ ہوتا تھا۔ اسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سہیل تھا۔ سہیل بظاہر بستی کے خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے پاس زرخیز زمین، بھیڑ بکریاں، گائیں اور ایک پرسکون گھر تھا۔ اللہ نے اسے ایک صابر بیوی اور فرما بردار اولاد سے بھی نواز رکھا تھا۔ مگر سہیل کے دل میں ایک بیماری تھی جو آہستہ آہستہ اس کی روح کو کھوکھلا کر رہی تھی، اور وہ بیماری تھی ناشکری۔ جب بارش رحمت بن کر برستی تو وہ کہتا فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ جب دھوپ نکلتی تو کہتا سب کچھ جل جائے گا۔ اگر کوئی اس کی نعمتوں کی تعریف کرتا تو وہ الٹا افسوس کرتا کہ دوسروں کے پاس اس سے زیادہ کیوں ہے۔ اس کے برعکس بستی کے دوسرے لوگ تھوڑی سی نعمت پر بھی دل سے شکر ادا کرتے۔ کسی کے گھر اگر ایک وقت کا کھانا پکتا تو وہ سجدہ شکر بجا لاتا۔ اگر کسی کے پاس ایک جانور ہوتا تو وہ اسے اللہ کی بڑی عطا سمجھتا۔ ایک دن بستی کے لوگ فصل کٹنے کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ اسی محفل میں بستی کے ایک بزرگ، جنہیں سب بابا سلیم کہتے تھے، دھیمے لہجے میں بولے، بیٹو، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اور جو ناشکری کرے وہ اپنی ہی برکت کو آگ لگا دیتا ہے۔ سب نے ادب سے سر جھکا لیا، مگر سہیل نے ہنسی میں بات اڑا دی اور کہا کہ اصل کامیابی تو زیادہ مال اور زیادہ طاقت میں ہے، شکر سے کیا ہوتا ہے؟ بابا سلیم نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا، غرور انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب پردہ ہٹے گا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد سہیل کے دل میں شہر جانے کا خیال پیدا ہوا۔ اسے لگا کہ گاؤں کی زندگی محدود ہے اور اصل دولت شہر میں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ زمین بیچ کر شہر چلیں، مگر بیوی نے سمجھایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بہت ہے، اس میں برکت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور سکون سے رہو۔ مگر سہیل نہ مانا۔ اس نے زمین کا بڑا حصہ بیچ دیا اور شہر جا کر بس گیا۔ شروع میں شہر نے اس سے چمک دھمک سے متاثر کیا، کاروبار میں بھی کچھ فائدہ ہوا، مگر اس کا لالچ بڑھتا چلا گیا۔ وہ حلال اور حرام کا فرق بھول گیا، لوگوں کو دھوکہ دینے لگا، مزدوروں کا حق مارنے لگا، پھر ایک کے بعد
پھر ایک کے بعد ایک نقصان ہونے لگا۔ ایک بڑا سودا ٹوٹ گیا، قرض بڑھ گیا اور وہ پیسہ جو زمین بیچ کر لایا تھا آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ مگر سہیل نے کبھی اپنے رب سے رجوع نہ کیا اور نہ ہی شکر کا راستہ اپنایا، بلکہ قسمت کو کوسنے لگا۔ ادھر بستی میں اس کی بیچی ہوئی زمین پر اس کے رشتہ داروں نے محنت کی، دوسروں کی مدد کی اور اللہ نے ان کے رزق میں خوب برکت دی۔ لوگ آج بھی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب سہیل خالی ہاتھ واپس بستی آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی لوگ جو کبھی اس سے کم حیثیت رکھتے تھے آج مطمئن اور خوشحال ہیں۔ اس کے دل میں حسد نے جگہ لے لی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی اپنی ناشکری اسے اس حال تک لے آئی تھی۔ ایک رات سہیل تنہا بیٹھا تھا۔ گھر میں فاقے کا سماں تھا، بچے بھوک سے سو نہ پا رہے تھے۔ اس کی بیوی نے ٹوٹے ہوئے دل سے کہا کہ ہم نے ناشکری کی، اسی لیے سب کچھ چھن گیا۔ اگر اب بھی دل سے توبہ کریں اور شکر کا راستہ اختیار کریں تو شاید اللہ کرم فرما دے۔ سہیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بابا سلیم کی باتیں یاد آئیں اور وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ یوں یہ قصہ بستی میں مثال بن گیا۔ لوگ اپنی اولاد کو سناتے کہ نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے اور ناشکری انسان کو خالی ہاتھ کر دیتی ہے۔ سچی دولت مال نہیں بلکہ شکر گزار دل ہے، اور جس کے دل میں شکر ہو وہ کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے اس کے پاس ظاہری طور پر کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔